نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہاری رہنمائی یا کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ اور وہ اللہ کی جو تجارت ہے وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کے احکام ہے کہ جو ہمیں جہنم کے ایک دردناک عذاب سے بچائیں گے جن پہ ہم عمل کریں گے۔ تو اللہ کی تجارت اچھے اعمال، اخلاق، قرآن کی تلاوت، نماز، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، معاشرہ کو بہتر بنانے کی فکر، امت کو جوڑنا، قوم کی فکر، یہ بہترین تجارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یقیناً اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اتباع اور محبت میں فرق ہے۔ اتباع کہتے ہیں جو کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے کیا ہو اسی طریقے پر کرنے کا نام اتباع ہے۔ اور اطاعت اور اتباع میں بھی فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جس نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق چلنا۔ اس نے جو حکم دیا وہ کیسا کر رہا ہے یہ مطلب نہیں، اس نے جو حکم دے دیا ویسا ہی کرنا۔ تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس لیے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، رسول کی اتباع ہوتی ہے۔ اتباع کا مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام جس طریقے سے کیا اور اس کا حکم بھی دیا تو وہی ہمارے لیے اسلام ہے اور وہی شریعت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن کے موقع پر کیا عمل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار کرتے اور دعا کرتے اور لوگوں کو حکم دیتے کہ دعا اور استغفار کریں۔ حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، ان کا انتقال ہوا اس دن چاند گرہن تھا، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آج چاند گرہن غالباً ابراہیم کی وجہ سے ہوا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو منع کیا کہ موت اور زندگی اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور موت اور پیدا ہونا، کسی کا پیدا ہونا اور کسی کی موت کا ہونا، یہ چاند گرہن کی وجہ سے نہیں ہو، مطلب موت اور زندگی کی وجہ سے چاند گرہن نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور چاند گرہن یہ ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کی بے شمار نشانیاں، اسی میں سے چاند گرہن کا ہونا، چاند کا روشنی دینا، چاند کا ٹھنڈک پہنچانا، سورج کی تپش، سورج کے ذریعے سے سب کو روشنی پہنچانا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی علامات ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ کو ڈھونڈا جاتا ہے، اللہ کو تلاش کیا جاتا ہے کہ جو اللہ سورج کی روشنی کے ذریعے سے سب کو وہ روشنی پہنچا رہا ہے، ہر ایک کو پہنچا رہا ہے، فرمان نافرمان۔ اسی طرح سے ہمیں بھی زندگی گزارنی چاہیے کہ چاہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن ہمیں حسن اخلاق ہر ایک کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں آپس میں نفرت کا بیج بونے کے لیے نہیں، بلکہ جس طرح سے اللہ کا جو نظام ہے وہ سب کے لیے دیا گیا کہ ہم سب کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو بھی خدمت کے لیے رکھا اور سب کے ساتھ حسن سلوک کیا، سب کو معاف کیا، درگزر کیا۔ فی الحال کہنا یہ ہے کہ چاند گرہن میں جو یہ عمل برصغیر میں کیا جاتا ہے، حاملہ عورت جو پریگننٹ عورت ہے وہ بیٹھ نہیں سکتی یا چاقو کا استعمال نہیں کر سکتی، یا اور بھی جو رسم و رواج ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسا ضروری سمجھ کر کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ تو میری درخواست ہے کہ نماز پڑھیں، اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، توبہ کریں کہ اللہ نے جو حالات یہ بنائے ہیں ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہیں، مطلب جو ہم نے گناہ کیے ہیں، اور کھلم کھلا گناہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب گٹر کا پانی گٹر میں چلتا ہے لوگوں کو دقت نہیں ہوتی ہے، گناہ گار ہے، گندگی، لیکن گٹر میں چل رہا پانی،
لیکن جب وہ پانی گٹر کے باہر آتا ہے تو سب کو دقت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے گناہ ہمارے گناہ ایک چھپ کے کیا جاتا ہے، اعلانیہ کیا جاتے ہیں۔ اب گناہ ہم سے اعلانیہ ہوتے ہیں، سب کے سامنے ہوتے ہیں، اور جو حیا ہے وہ ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جب حیا ختم ہو جاتی ہے آپ جو مرضی ہو کرو، جب حیا ختم ہو گئی تو پھر ادب بھی جائے گا، باپ کا بھی، ماں کا بھی، بہنوں کا بھی، پڑوسیوں کا بھی، اللہ کے حکم تنہائی بھی توڑیں گے، کھلم کھلا بھی توڑیں گے، ہر طریقے سے جب حیا ختم ہو گئی تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج چاند گرہن ہے، تو چاند گرہن میں ہمیں صرف دعا اور استغفار نماز پڑھنی ہے، اللہ کے حضور توبہ کرنا ہے کہ اللہ حالات کو بدل دے اور بیماریوں کو ختم کر دے، سارے عالم کو نجات عطا فرما دے۔ تو چاند گرہن میں یہ ضرور سمجھنا کہ چاقو نہیں چھونا ہے، یہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں۔ امت مسلمہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ سب ہوتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت دین اور اسلام دیا ہے، اس لیے ہمیں زمانے جاہلیت والے کوئی عمل انشاءاللہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔